لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 27 پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ 26 پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں جو آیات بیان کی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کون تھے جو دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے، اپنے لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج تھے، نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے، ان کے چہرے پہ ان کی نمازوں کی، ان کی عبادت کے آثار ہوتے تھے، اور ایسے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سمینا واتانہ کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں بھی وہ خشوع دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہمیں رہنمائی کرے ہماری، کہ ہماری نمازوں میں خشیت کیسے ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے دیکھو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہوتی ہے تو یہ تو سوچ ہی لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے ادا کرو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا، آنیسٹلی اتنا اثر ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو انسان میں وہ خشیت آ ہی جاتی ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں، آپ اپنے آپ کو پہلے سے اس سینٹنس کے لیے تیار رکھیں اور اپنے آپ سے یہ کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری نماز آج آخری نماز ہو سکتا ہے یہ جو میں عبادت کر رہی ہوں یہ میری آخری عبادت ہو۔ موت کے وقت کا تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جائے، ہم سجدہ ہی نہ کر سکے اس طرح سے، یا ہم اس طرح کی نماز نہ پڑھ سکے، تو ہر نماز کو اس طرح سے ادا کریں کہ یہ میری زندگی کی شاید آخری نماز ہے، شاید آخری سجدہ ہے، شاید آخری قیام ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں ضرور مدد کریں گے۔ اور اب شروع کرتے ہیں 27 پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قولا فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اس ابراہیم نے کہا تو کیا ہے تمہارا اصل کام اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ ہم لاسٹ پارہ سے پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ فرشتے جب آتے ہیں تو آ کے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آنا تھا اس کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، تاکہ برسائیں ان پر پتھریاں گارے کی، نشان زدہ تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے، بس نکال لیا ہم نے جو تھا اس بستی میں اہل ایمان میں سے۔ دیکھیے کہ ہم ہر دفعہ جب پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جہاں پہ نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا کے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نہ پایا ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے کوئی مسلمانوں کا گھرانہ، اور باقی چھوڑ دی ہم نے وہاں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم سے۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف کھلے ہوئے معجزے کے ساتھ، اور آیت نمبر 39، تو منہ موڑ لیا اس نے اپنی قوت کے گمنڈ پر اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ان کو سمندر میں اور وہ ملامت صدا ہو کے رہ گئے۔ اور رات کے واقعے میں بھی جب بھیجی ہم نے اس پر ایک نامبارک آندھی، نہ چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، چلتی تھی وہ جس پر مگر یہ کہ ڈالتی تھی اس کو جیسے کہ ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور آیت نمبر 43، اور سمود کے واقعے میں جب کہا گیا
उनसे कि फायदा उठा लो एक वक्त तक। बस उन्होंने सरकशी की, अपने रब के हुक्म की, सो आ पकड़ा उनको कड़क ने और वो देख रहे थे। फिर ना ताकत रखते थे खड़े रहने की और ना बचाव कर सकते थे, और नूह की कौम को उससे पहले हम हलाक कर चुके थे। बेशक वो लोग थे नाफरमान। और आसमान बनाया हमने उसको अपनी कुदरत से, और यकीनन हम हर तरह की वसअत रखते हैं। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जमीन बिछाया हमने इसको तो क्या खूब हम बिछाने वाले हैं, और हर चीज के हमने पैदा किए दो जोड़े ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और आयत नंबर 50, तो दौड़ चलो तुम अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुमको उसकी तरफ से खबरदार करने वाला हूँ खुले तौर पर। और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद दूसरे, बेशक मैं तुमको इसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुले तौर पर। इसी तरह नहीं आया उन लोगों के पास उनसे पहले कोई रसूल, मगर उन्होंने कहा कि ये जादूगर या दीवाना है। अब देखिए ये सारे वाकयात अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें क्यों बता रहे हैं, कि जैसे हमारे ज़हन में ये होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों पे ऐसे नहीं कर सकते। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करता है और वो तौबा नहीं करता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब का शिकार होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत नंबर 53 में, क्या उन्होंने आपस में वसीयत की है इस बात की, नहीं बल्कि ये लोग ही सरकश हैं। तो मोड़ लो अपना रुख उनसे, सो नहीं तुमको कोई मलामत। और आयत नंबर 55, और नसीहत करते रहो, बस यकीनन नसीहत नफा देती है मोमिनों को। और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। अब अपना मकसद समझ आ गई है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए फरमाया कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि मेरी इबादत करें। नहीं चाहता मैं उनसे कोई रिस्क, और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, जोर आवर है और मजबूत है। सो बेशक उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया अजाब मुकर्रर है, जैसा अजाब हुआ उनके साथियों को, तो नहीं उनको मुझसे जल्दी करनी चाहिए। तो खराब भी है उनके लिए जिन्होंने कुफर किया। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और उनके इस दिन में जिसका उनसे वादा किया गया है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अत-तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वत्तूर, कसम है तूर की और किताब की जो लिखी हुई है, और घर की जो आबाद है, और छत की जो ऊंची है, और समंदर की जो जोश मारे। बेशक अजाब तेरे रब का वाक़ होने वाला है, नहीं है इससे कोई रोकने वाला। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन लरज़ने लगे आसमान कँप-कँपा कर, और चलने लगे पहाड़ एक खास चलना, तो खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वो जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं, जिस दिन धकेले जाएंगे आग की तरफ जहन्नम धक्के देकर, यही आग है वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। और आयत नंबर 15, तो क्या जादू है ये, या तुम्हें नहीं कुछ नजर ही आता? दाखिल हो जो इसमें और फिर सब्र करो या सब्र ना करो, बस बराबर है तुम्हारे लिए, बस बदला मिल रहा है तुमको उसका जो तुम अमल करते थे। देखें बार बार हम ये बात पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जो इतनी छोटी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उसके मुकाबले में हम जब कहते हैं ना कि दुनिया की जिंदगी बड़ी छोटी है, तो बास लोगों को ये लगता है कि लोग इतने 80 90 100 साल जिनको मिलते हैं, कितनी लंबी लंबी जिंदगियां होती हैं। लेकिन आप मुकाबला करके देखें उस जिंदगी से जो आखिरत की जिंदगी है, जिसमें क्यामत का एक एक दिन 50,000 साल से बड़ा होगा, उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन मुत्तकी होंगे बागों में नेमतों वाली, खुशहाल होंगे इस पर जो बख्शा उनको उनके रब ने। कितने खुशकिस्मत वो लोग होंगे कि ये थोड़ी सी जिंदगी में जो उन्होंने अमल किए होंगे वो उनके कबूल हो जाए, और बचा लेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजाब दोजख से। कहा जाएगा कि खाओ और पियो मजे से इसके सिले में जो तुम करते थे। तकिया लगाए हुए होंगे तख्तों पर कितार दर कितार, और ब्याह देंगे हम उन्हें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से। और आयत नंबर 21 बहुत खूबसूरत आया है, और बड़ी तसल्ली वाली है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों पे बहुत वक्त लगाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और उनके बच्चे अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए और इत्तबा की उनकी औलाद ने राहे ईमान में, मिला देंगे हम उनके साथ उनकी औलाद को, और ना कम करेंगे उनके अमल में से कुछ भी। हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहन है।
اب دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ اولاد اگر جنت کے اندر آ جاتی ہے، درجات کی ڈفرنٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ فار ایگزامپل اوپر بڑے درجے میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ سے ان کی اولاد کو اوپر والے درجے میں لے جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو دوسری بات کی کہ ہر فرد اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ اب دیکھیے جب کسی کے پاس رہن کوئی چیز رکھتے ہیں، امانت کے طور پہ رکھتے ہیں نا، کہ جب ہم نے جو چیز ادھار لی ہے وہ ہم واپس کریں گے تو ہم اپنی چیز رکھی ہوئی واپس لے لیں گے۔ تو ہمارے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، نیکی لے کے جب جائیں گے تو ہم اپنے نفس کو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھڑائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اور عطا کر دیں گے ہم ان کو لذیذ پھل اور گوشت جس طرح کے وہ چاہیں گے۔ اور آیت نمبر 23، چھینا جھپٹی کریں گے وہ وہاں جام شراب کی، نہ کوئی لغو بات ہوگی جس سے، اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا، اور پھریں گے ان کے آس پاس ان کے نوجوان خدمتگار ایسے جیسے کہ موتی چھپائے ہوئے، اور متوجہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی طرف آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، کہیں گے کہ ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے۔ دیکھیے یہاں پہ نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، جیسے آج کل ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ رہتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ موج مستی میں اپنی زندگی گزارے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو وہی آزمائش کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے ہوتے ہیں، اور انہی اولاد اور مال کی خاطر اپنے آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو احسان فرمایا اللہ نے ہم پر اور ہمیں بچا لیا عذاب سے دوزخ کی گرم ہوا کے۔ یقیناً ہم اس سے پہلے اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو تم نصیحت کرتے رہو، سن نہیں ہو تم فضل سے اپنے رب کے کاہن اور نہ ہی دیوانے۔ اور آیت نمبر 30، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے زمانے کی گردش کا؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا سکھاتی ہیں ان کو ان کی عقلیں یہی، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس نے، بات یہ ہے کہ نہیں یہ ایمان لاتے۔ اور آیت نمبر 24، تو انہیں چاہیے کہ بنا لائیں کلام اس جیسا اگر یہ سچے ہیں۔ کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی کے پیدا کیے، یا یہ خود اپنے خالق ہے؟ کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ بلکہ نہیں، یہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے؟ کیا یہ کہیں کے دروغہ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے تو باتیں سن کر آتے ہیں جن پر چڑھ کر؟ تو لے کر آئے جو سن کر آتا ہے ان میں سے کوئی سند کھلی ہوئی۔ کیا اس کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاوضہ کہ وہ اس کے تاوان میں دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غائب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ تو کیا یہ کرنا چاہتے ہیں کوئی داؤ؟ تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ خود اپنے داؤ میں آنے والے ہیں۔ کیا ان کا کوئی معبود ہے سوائے اللہ کے؟ پاک ہے اللہ اس سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو کہیں گے کہ بادل ہے، امڈ آیا ہے۔ تو چھوڑ دو ان کو یہاں تک کہ جا ملے اپنے اس دن سے جس میں یہ ہوش کھو بیٹھیں گے۔ جس دن نہ کام آئے گی ان کو ان کی کوئی داؤ کچھ بھی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور آیت نمبر 47، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ظلم کیا عذاب اس کے سوا، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اور صبر کیے رہو تم حکم کا اپنے رب کے، یقیناً تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور پاکی بیان کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی جب اٹھا کرو۔ اور آیت نمبر 49 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور رات میں بھی پھر تسبیح کیا کرو اس کی، اور اس وقت بھی جب پلٹتے ہیں ستارے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب غائب ہونے لگے، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق اور نہ راستے سے بہکا، اور نہ بولتا ہے یہ کچھ خواہش نفس سے، نہیں یہ مگر ایک وحی جو بھیجی جاتی ہے، سکھایا ہے اس کو نہایت قوت والے نے جو صاحب حکمت ہے۔ پھر سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ تھا کنارے پر سب سے بلند، تو وہ قریب ہوا پھر مزید نیچے آیا
تو وہ ہو گیا فاصلے پر 2 کمان کے یا اس سے بھی کم۔ پھر وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، نہ جھوٹ جانا دل نے جو کچھ اس نے دیکھا، کیا جھگڑتے ہو تم اس سے اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ اور بے شک اس نے دیکھا اترتے ایک اور بار قریب ہی سدرۃ المنتہا کے، اسی کے پاس ہے بہشت ہمیشہ رہنے کی، جبکہ چھا رہا تھا اس بیری پر جو چھا رہا تھا، نہ تو مائل ہوئی آنکھ اور نہ حد سے آگے بڑھی، یقیناً اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی۔ تو کیا دیکھا تم نے لات اور عزا کو اور منات اور تیسری ایک اور کو؟ کیا تمہارے لیے ہیں بیٹے اور اس کے لیے ہیں بیٹیاں؟ یہ تو پھر ہوئی تقسیم بڑی بے انصافی کی۔ اور آیت نمبر 23، نہیں یہ تو مگر نام ہے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، نہیں پیروی کرتے ہیں یہ مگر محض گمان کی، اور وہ جو خواہشات ہیں ان کے نفس کی، اور یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ کیا انسان کے لیے ہے وہ جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ سو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں، نہیں فائدہ دیتی جن کو سفارش کچھ بھی، مگر اس کے بعد کی اجازت بخشے اللہ جسے چاہے اور جسے وہ پسند کرے۔ بلا شبہ وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے آخرت پر، وہ موسوم کرتے ہیں فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے، حالانکہ نہیں ان کو اس کی کچھ بھی خبر، نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بلا شبہ گمان نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ تو منہ پھیر لو اس سے جو روگردانی کرے ہماری یاد سے، اور نہیں چاہتے وہ مگر دنیا کی زندگی، یہی انتہا ہے ان کے علم کی۔ یقیناً تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، اور خوب جانتا ہے اس کو جو راستے پر چلنے والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیکیاں کی اچھے اجر کا۔ اور آیت نمبر 22 بہت خوبصورت آیا ہے، غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، سوائے اس کے کہ صغیرہ گناہ، بے شک تیرا رب ہے وسعت مغفرت والا، وہ خوب جانتا ہے تم کو، جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور جب تم پوشیدہ تھے پیٹوں میں اپنی ماں کے، تو نہ جتاؤ پاک صاف اپنے آپ کو، وہ خوب واقف ہے اس سے جو متقی ہے۔ تو کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے منہ پھیر لیا اور دیا تھوڑا سا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس ہے علم غائب کا کہ وہ دیکھتا ہے؟ کیا نہیں خبر پہنچی اس کی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کی، جس نے حق ادا کیا اور نہ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ کہ انسان جس کام کی طرف محنت لگاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر بھر دنیا دے دیتے ہیں، اور اگر وہ آخرت مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ساری مخلوق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دے، یا ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے انسان تو جو عمل کرتا ہے وہ تو اپنے لیے کرتا ہے۔ آیت نمبر 41، تو پھر دیا جائے گا اس کو بدلہ پورے کا پورا، اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنستا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 45، اور یہ کہ وہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے دونوں جوڑے نر اور مادہ نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے اٹھا کھڑا کرنا دوبارہ، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی رب ہے شعرا ستارے کا، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کر ڈالا عاد اول کو اور سمود کو اور نہ چھوڑا باقی، اور قوم نوح کو ان سے پہلے، اور بے شک وہ تھے ہی بڑے ظالم اور بڑے سرکش۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور الٹی ہوئی بستیوں کو اس نے دے پٹکا، پھر اس پر چھا گیا جو کچھ چھا گیا، تو کون سی نعمتوں میں اپنے رب کی تو شک کرتا ہے۔ یہ پیغمبر خبردار کرنے والے ہیں خبردار کرنے والوں میں سے پہلے کے، قریب آ پہنچی آنے والی قیامت، نہیں ہے اس کو سوائے اللہ کے کوئی دور کرنے والا۔ بس کیا اس کلام پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور نہیں روتے ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور آیت نمبر 62 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور آیت سجدہ بھی ہے، تو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور عبادت کرو اس کی۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریب آ گئی سات اور پھٹ گیا چاند
اور اگر وہ دیکھتے ہیں نشانی منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا، پیروی کی، اپنی خواہشات کی، اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اور یقیناً پہنچ چکی ہے ان کو ایسی خبریں جن میں ہے سمان عبرت۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت کامل بھی، مگر نہ ہوا ان کو کچھ فائدہ ڈرانے کا، بس رخ پھیر لو ان سے۔ جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک چیز کی طرف جو ناگوار ہوگی، سہمی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، نکل پڑیں گے قبروں سے گویا کہ وہ ہوں گی ٹڈیاں بکھری ہوئی، دوڑتے جائیں گے بلانے والوں کی طرف، کہیں گے کافی یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکذیب کی تھی اس سے پہلے نوح کی قوم نے، تو جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو ہی میرا انتقام لے۔ بس کھول دیے ہم نے دھانے آسمان کے موسلادھار بارش کے لیے، اور جاری کر دیے ہم نے زمین میں چشمے، تو جمع ہو گیا پانی ایک کام پر جو مقدر ہو چکا تھا، اور سوار کر لیا ہم نے اس کو اس کشتی پر جو کہ تھی تختیوں والی اور میخوں والی، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ بدلہ تھا اس کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور بے شک بنا چھوڑا ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ اب دیکھیے گا کہ ہم بار بار یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ لیکن اب دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ شیطان ہمیں بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ دیکھو تم بس ناظرہ قرآن پڑھتے جو، اس کو یہ پتا ہے کہ جب ہم ناظرہ قرآن پڑھیں گے، جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارے عمل میں ہی نہیں ڈھلے گا۔ قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمارا لائحہ عمل تھا، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اسی قرآن کو ہم نے بالکل ایسے ہدایت کی کتاب کی جگہ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ ہم نے اس کو غلافوں میں، پیارے پیارے خوبصورت غلافوں میں، اونچی اونچی جگہوں پہ سجا کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہماری زندگی میں کھل جائے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 17، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ تکذیب کی تھی عاد نے، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بلا شبہ بھیج دی ہم نے اس پر سخت طوفانی ہوا، ایسے نحوست کے دن جو چلتی ہی گئی۔ اور آیت نمبر 20، اور اکھیڑ ڈالتی تھی لوگوں کو اس طرح جیسے وہ تنے تھے کھجوروں کے جڑوں سے اکھاڑ کر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور آیت نمبر 22، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ آدمی جو ہم میں سے ایک ہے، ہم پیروی کریں اس کی، بلا شبہ ہم تب تو پڑ جائیں گے گمراہی میں اور دیوانگی میں۔ کیا نازل کی گئی ہے وہی اسی پر ہم میں سے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بڑا ہی جھوٹا ہے اور شیخی مارنے والا۔ معلوم ہو جائے گا ان کو کل ہی کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور شیخی مارنے والا۔ بلا شبہ ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی آزمائش کے لیے ان کی، تو انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، اور آگاہ کر دو ان کو کہ پانی کی تقسیم ہوگی ان میں، ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہوگا۔ تو پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، تو اس نے ان کو پکڑ لیا، پھر اس کو مار ڈالا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر چنگاڑ ایک، تو وہ ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر کنکر برسانے والی ہوا، سوائے آل لوط کے، بچا لیا ہم نے ان کو رات کے پچھلے پہر میں، فضل خاص ہماری اپنی طرف سے، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ان کو جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 36، اور یقیناً ڈرایا تھا لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے، مگر انہوں نے شک کیا ڈرانے سے، اور یقیناً انہوں نے لینا چاہا اس سے اس کے مہمانوں کو، تو مٹا ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، سو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا۔ اور یقیناً نازل ہوا ان پر صبح سویرے ہی عذاب ٹھہر جانے والا، تو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کو، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے تم پر قرآن نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔
اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، جھٹلایا انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو جیسے پکڑنا تھا کسی قوی غالب کا۔ اور آیت نمبر 43، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے صحیفوں میں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں بڑی مضبوط، ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت اور بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر؟ بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور وہ گھڑی ہوگی بڑی سخت اور بڑی تلخ ہوگی۔ بے شک مجرم ہے گمراہی میں اور دیوانگی میں، جس روز یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہ کے بل، کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جہنم کی لپیٹ کا، اور بے شک ہر چیز ہم نے پیدا کی ہے اندازے کے مطابق، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بات ہوتی ہے، جھپکنے کی طرح سے آنکھ کے، اور بے شک ہم ہلاک کر چکے تم جیسے گروہوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور ہر عمل جو انہوں نے کیا اعمال ناموں میں ہے، اور ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام لکھ لیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ ہوں گے باغوں میں اور نہروں کے۔ اور آیت نمبر 55 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ وہ مقام میں ہوں گے سچائی کے، نزدیک اس بادشاہ کے جو صاحب اقتدار ہے۔ الحمدللہ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، وہ جو نہایت مہربان ہے۔ علم القرآن، تعلیم فرمائی اس نے قرآن کی۔ خلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا انسان کو۔ علمہ البیان، اور اس نے سکھایا اس کو بولنا۔ سورج اور چاند پابند ہے ایک حساب کے۔ اور آیت نمبر 6، اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان کو بلند کیا اس نے اور قائم کر دیا میزان عدل، تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں، اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ، اور مت کم کرو تولتے وقت۔ اور زمین بچھائی اس نے خلقت کے لیے، اس میں میوے ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن کے خوشے پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بھوسے والے اور خوشبودار پھول۔ اور کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پیدا کیا اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، اور پیدا کیا اس نے جنات کو شعلے سے آگ کے۔ تو پھر اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ رب دونوں مشرقوں اور رب دونوں مغربوں کا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ روا کیے اس نے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ہے ایک آڑ، نہیں کرتے تجاوز، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہیں جہاز بھی جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں اور پہاڑوں میں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو کچھ بھی ہے اس زمین میں سب کچھ فنا ہونا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 29، مانگتا ہے اس سے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں، ہر روز وہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف، اے دو بوجھل جماعتوں، جنوں اور انسانوں کی، تو پھر تم کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تمہیں قدرت ہو کہ نکل جاؤ تم کناروں سے آسمان اور زمین کے، تو نکل جاؤ۔ نہیں نکل سکتے تم سوائے زور کے، تو کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ چھوڑ دیے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے اور دھواں، اور پھر نہ کر سکو گے تم ان کا مقابلہ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ گلابی تیل کی تل جھٹ کی طرح۔ اور آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس روز نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ اس کا جواب اس سے اگلی آیت میں آئے گا۔ تو کون کون سی نعمتوں کی تم اپنے رب کی جھٹلا سکتے ہو؟ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، اور پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بال اور پاؤں سے، اور کون سی نعمتیں اپنی رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 43، یہی ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے جسے مجرم لوگ، گھومتے پھریں گے وہ درمیان میں اس دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 46 بہت خوبصورت آیا ہے، اور جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے
تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ الحمدللہ دیکھیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خشیت الہی دے دے۔ میں نے اس پارے کے شروع میں بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خشیت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے درخت، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہوں گے، تو پھر کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے ہر طرح کے پھل 2 قسم کے ہوں گے، تو پھر کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس کے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے نزدیک جھک رہے ہوں گے، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ہوں گی ان میں شرمیلی آنکھوں والیاں، اور نہ چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے، اور نہ ہی کسی جن نے، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ ہے یقوت اور مرجان، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے جزا عمدہ نیکی کی مگر یہ کہ بدلہ ہے اعلیٰ درجے کا، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہری سبز رنگ کی شاداب، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہے 2 چشمے ابلتے ہوئے، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہے پھل اور کھجورے اور انار، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہوں گی نیک سیرت خوبصورت عورتیں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جو محفوظ ہے خیموں میں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے اس سے پہلے، اور نہ ہی کسی جن نے، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر سبز رنگ کے اور خوبصورت نفیس، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور آیا نمبر 78 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب عظمت ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب واقعہ ہوگی واقع ہونے والی، نہیں اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ جب لرزنے لگے زمین بنچال سے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پوری طرح، تو ہو جائیں وہ غبار بکھرے ہوئے، اور ہو جاؤ گے تم گروہ 3 قسم کے، تو دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی افسوس بائیں ہاتھ والوں پر، اور سبقت لے جانے والے تو ہیں سبقت لے جانے والے، یہی لوگ ہیں مقربین، نعمت کی بہشتوں میں بہت سے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے بعد کے لوگوں میں سے، مسندوں پر جو آراستہ ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے، لیے پھریں گے ان کے پاس نوجوان جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوں گے، آب خورے اور آفتابے، اور جام صاف نتھری ہوئی شراب کے۔ اور آیت نمبر 19، نہ سر چکرائے ان کا اس سے، اور نہ زائل ہوں گی ان کی عقلیں، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے۔ اور آیت نمبر 21، اور گوشت پرندوں کے جس کی ہو انہیں رغبت، اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی جیسے آبدار موتی حفاظت سے رکھے ہوئے، امال کا بدلہ ہوگا اس کا جو وہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جو عمل اس دنیا میں کرتے رہیں گے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سنیں گے وہ وہاں کوئی بیہودہ کلام، اور نہ ہی گناہ کی بات، سوائے کلام ان کا ہوگا سلام سلام۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، باغ ہیں جن میں بیریاں بے کانٹوں کی، اور کیلے تہ بتہ، اور سائے لمبے لمبے، اور پانی ہر دم رواں، اور میوے بکثرت، نہ ختم ہونے والے، اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور فرش اونچے اونچے، بے شک اٹھایا ہم نے ان حوروں کو نئے طور پر، تو بنایا ہم نے ان کو کنواریاں شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، ربنا لا تجعلنا منہم،
اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی افسوس ہے بائیں ہاتھ والوں پر دوزخ کی لپیٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سائے میں سیاہ دھوئیں کے، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ بے شک یہ لوگ تھے اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے اور مگن۔ غور کریں کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارے تھے اور اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا باپ دادا کو ہمارے اگلے لوگوں میں سے کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے۔ اور آیت نمبر 50، پھر ضرور جمع کیے جائیں گے ایک وقت پر جو مقرر ہے، پھر یقیناً تم اے وہ جو گمراہ ہو، جھٹلانے والے ہو، ضرور کھاؤ گے تم اس درخت سے جو زقوم ہے، پھر بھرو گے اس سے اپنا پیٹ، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، پھر پیو گے جیسے پیتے ہیں پیاسے اونٹ۔ یہ ہوگی مہمانی ان کی انصاف کے دن۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی پیدا کیا تم کو تو کیوں نہیں سچ سمجھتے؟ بھلا پھر دیکھو تو یہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم نے پیدا کیا اس کو؟ ہم نے مقرر کر دیا تمہارے درمیان موت کو اور نہیں ہے ہم اس سے عاجز۔ اور آیت نمبر 61، اور اس پر کہ بدل ڈالیں تمہاری طرح کے اور پیدا کر دے تم کو ایسے میں جس کو نہیں تم جانتے ہو، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو تو کیوں نہیں تم سوچتے؟ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو کھیتی اس سے یا پھر ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اسے چورا چورا، سو رہ جو تم باتیں بنانے والے۔ ہم تو تاوان میں ہی پھنس گئے بلکہ ہم بد نصیب رہ گئے ہیں۔ بھلا پھر دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو کر دے اسے کھاری، پھر کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ پھر بھلا دیکھو تو وہ آگ جو تم سلگھاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا پھر ہم نے پیدا کیا؟ اور آیت نمبر 73، اور ہم نے بنایا اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور برتنے کو مسافروں کے لیے، تو تسبیح کرو تم نام کی اپنے رب کے جو عظیم ہے۔ تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں تاروں کی منزلوں کی، اور یقیناً قسم ہے یہ کہ اگر تم سمجھو تو بڑی بات ہے۔ یقیناً یہ قرآن ہے بڑے رتبے والا، جو کتاب ہے لوح محفوظ میں اور پوشیدہ ہے، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر جو پاک ہے، اور اتارا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم سستی کرتے ہو اور بناتے ہو تم اپنا حصہ یہ کہ تم جھٹلاتے رہتے ہو؟ تو سو کیوں نہیں جب آپ پہنچی جان گلے تک اور تم اس وقت کی حالت میں دیکھا کرتے ہو۔ آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس کے تم سے بھی، لیکن نہیں تم کو نظر آتے۔ بس کیوں نہیں؟ اگر ہو تم خود مختار تو لوٹا لو اسے اگر تم ہو سچے۔ سو اگر وہ ہوا مقربوں میں سے تو اس کے لیے ہے راحت اور رزق اور جنت کی نعمتیں، اور البتہ اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے تو سلام تجھ پر دائیں ہاتھ والوں میں سے، اور البتہ اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں گمراہ لوگوں میں سے تو ضیافت ہوگی اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور داخل کیا جائے گا جہنم میں، بے شک یہی ہے وہ واقعی یقینی بات۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کر نام کی اپنے رب کی جو عظیم ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی ہے اللہ کی اس نے جو ہے آسمان میں اور زمین میں، اور وہ ہے غالب حکمت والا۔ اسی کی ہے بادشاہی آسمان اور زمین میں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتی ہے زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نکلتی ہے زمین میں سے، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اور اسی کی ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات۔ وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔
ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور خرچ کرو اس میں سے، بنایا اس نے تم کو جانشین جس کا۔ بس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کرتے رہے اس کے راستے میں، ثواب ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ اور کیا ہوا تم کو کہ نہیں لاتے ایمان اللہ پر، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور بے شک وہ لے چکا ہے عہد تم سے اگر تم ہو ایمان والے۔ وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ نکال لیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ اللہ ہی کی وراثت ہے آسمان اور زمین میں۔ نہیں برابر تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنگ کی، اور یہ لوگ کہیں بڑھ کر ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جنگ کی، اور سبھی سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 بہت خوبصورت آیا ہے کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ کئی گنا عطا کرے اس کو، اور اس کے لیے ہے بہترین اجر۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف، ان سے کہا جائے گا کہ بشارت ہے تم کو، جنتوں کی بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ ہمیشہ تم ان میں رہو گے، یہی ہے کامیابی اور جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، دیکھو ہماری طرف کہ حاصل کرے روشنی ہم تمہارے نور کی۔ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو اس کے بیرونی جانب دروازہ ہے اس میں عذاب ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا، اور بالکل وہاں پہ اندھیرا ہوگا، اور اس دن روشنی جو ہوگی وہ ہمارے اعمال کی ہوگی۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اعمال تو اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دور دور تک روشنی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ بالکل جیسے پاؤں کے ناخن کے آگے ایک چھوٹا سا نور ہوتا ہے وہ بھی خیر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اور وہ ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور جا کے اپنا نور خود ہی تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نور بنا کے پل صراط پہ ہمیں روشنی عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ پکاریں گے وہ ان مومنوں کو کہ کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا خود کو اور منتظر رہے اور شبہ کیا اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو آرزوؤں نے، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم، اور فریب دیتا رہا تم کو اللہ کے بارے میں شیطان، بڑا فریب دینا۔ تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے معاوضہ، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ کیا نہیں آیا وقت ابھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ نرم ہو ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، اور جو نازل ہوا ہے حق کی طرف سے، اور نہ ہو جائے وہ ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے، پھر گزر گیا ان پر طویل عرصہ تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور اکثر ان لوگوں میں سے نافرمان ہے۔ جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک بیان کر دی ہیں کھول کر ہم نے تم پر آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، کئی گنا ادا کرے گا اللہ ان کو، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر، یہ لوگ ہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے اس کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو در حقیقت دنیا کی زندگی ہے کھیل اور تماشا اور زینت و تفاخر تمہارے آپس میں، اور ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب اموال میں اور اولاد میں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش کے اچھی لگتی ہے کسان کو اس سے اگنے والی کھیتی، پھر وہ زور پر آتی ہے تو دیکھتے ہو تم کہ زرد ہو گئی، پھر ہو جاتی ہے بھس، اور آخر میں شدید عذاب ہے۔ اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی ہے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لب کو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کے وسعت ہے جس کی وسعت کی مانند آسمان اور زمین، اور تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر
اور اس کے رسول پر۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 22 کہ نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر مگر لکھی ہوئی ہے کتاب میں بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ ہم دعا ایسی ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کرے، تاکہ نہ غم کرو اس پر جو نہ حاصل ہو سکا تمہیں، اور نہ اترایا کرو اس پر جو دیا اس نے تم کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے اور فخر جتانے والوں کو۔ یہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور اکساتے ہیں لوگوں کو بخل پر، اور جو کوئی روح گردانی کرے تو بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان، تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر، اور پیدا کیا ہم نے لوہا کہ اس میں ہے زور شدت کا، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ معلوم کرے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کی، اور اس کے رسول کی بن دیکھے۔ بے شک اللہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، اور رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہے۔ پھر پے در پہ بھیجے ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور دی اس کو ہم نے انجیل، اور ڈال دی ہم نے ان کے دلوں میں ان کے لیے جنہوں نے اتباع کی اس کی شفقت اور مہربانی، اور رہبانیت و ایجاد کی ہے انہوں نے، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو ان پر مگر یہ کہ تلاش کرے خوشنودی اللہ کی، پھر نہ نبھا کر سکے اس کو حق تھا جس کا ان کو نبھانے کا، تو ہم نے دیا ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، عطا فرمائے گا وہ تمہیں دگنا اجر اپنی رحمت سے، اور دے گا تمہیں نور، چلو گے تم جس سے، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دگنے اجر کی بات کی نا، وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو پہلے اہل کتاب تھے، اور پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کو دگنا اجر ہے۔ اور آیت نمبر 29 جو اس پارہ کی بھی آخری آیا ہے اور اس سورہ کی بھی آخری آیا ہے، تاکہ جان لے اہل کتاب کے نہیں رکھتے قدرت کچھ بھی اللہ کے فضل پر، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں پہ ہمارا 27 پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جتنے بھی احکامات پڑھے ہیں ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ آج دیکھیے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو درداء کی اتنی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو میرا باغ ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرضے میں دیتا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجور کے، اور اس کے اندر پانی کے چشمہ بھی تھا، اور وہاں پہ وہ خود رہتے بھی تھے۔ لیکن انہوں نے دیکھیے کہ اس وقت صحابہ کی ایمان کی کیا حالت ہوتی تھی کہ جیسے وہ واپس گئے تو باہر سے آواز دیتے اپنی بیوی کو کہ اے ام درداء باہر نکل آؤ، میں نے اپنا یہ باغ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا۔ اور ان کی بیوی بھی دیکھیے کہ کیسی بیوی تھی کہ اس نے آگے سے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا، اور فوراً وہ اس باغ سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب کرے تاکہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ آج دیکھیے ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھیل اور تماشا ہے، پھر بھی ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے سامنے کھولی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہماری کتاب ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگی وہ تو عیش میں ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ جن کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب فرشتے ان کو کتاب پکڑا رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جن کی بائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی وہ اپنے ہاتھ کو یوں پیچھے کر لیں گے، اور فرشتے ماریں گے ان کو پیچھے سے، اور کہیں گے کہ پکڑو آج اپنی کتاب، اور تم خود ہی کافی ہو اس کتاب کو پکڑنے کے لیے اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को समझ सकें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बार-बार यही कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर। देखिए इसीलिए मैंने कुरान की क्लासेस का आगाज किया है। हफ्ते में सिर्फ 5 आयत आती हैं जिसमें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करते हैं। आपको छोटी सी तफसीर देखनी होती है कि इस आया में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की क्या है, और वो जब आप करते हैं तो आप देखिए जब आपको समझ आएगी तभी तो हमारे लिए अमल आसान होगा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने कोर्स में जमाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान मरदूद को हमसे दूर कर दे। आज देखिए कि रमजान है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शैतान को बंद कर दिया जाता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि फिर भी लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं, फिर भी लोग गलत काम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखने की बात है कि हमारा नफ्स जो है ना वो सबसे बड़ा शैतान हो जाता है। हमें सबसे पहले अपने नफ्स को ठीक करना है, उसकी ख्वाहिशात को खत्म करना है, वो जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है। तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी। अब इजाजत दीजिए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।